کہ یہ پراپرٹی کی ٹیکسز حقیقت میں ہیں کیا؟ یہ ہے کہ حکومت جب بھی کبھی بجٹ بناتی ہے تو کبھی بھی اپنے اسٹیک ہولڈرز کو ہمیں کبھی انہیں اعتماد نہیں کیا. ٹیکسز کلیکٹ کرنے کا طریقہ کار بڑا غلط ہے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر اس سے کس طرح سے متاثر ہوتا ہے؟ یہ تو انشاءاللہ ہم پشاور سے کراچی گوادر تک اس کو انشاءاللہ اس کے اگینسٹ حکومت کے کھڑے ہوں گے اور وہ جو ناجائز ٹیکسز ہیں اس کو ہم کبھی نہیں السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے نیوز اور میں ہوں ریاض سے. ناظرین، آج ہم آپ کو ریئل اسٹیٹ یا پراپرٹی ٹیکسز کے بارے میں بتائیں گے اور میرے ساتھ اس وقت محو گفتگو ہیں ڈاکٹر خالد محمود چودھری. ڈاکٹر خالد محمود چودھری ڈی ایچ اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن لاہور کے چیئرمین ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ حکومت پاکستان نے یہ جو کچھ نئے ٹیکسز متعارف کرائی ہیں ان کی شرح میں جو اضافہ کیا ہے اپنے سے بجٹ میں، آپ ہمیں سمپلی یہ بتائیں کہ یہ ریئل اسٹیٹ کے یا پراپرٹی کے ٹیکسز حقیقت میں ہیں کیا؟ جی دیکھیں جی، ٹیکسز تو پہلے بھی ریئل اسٹیٹ کے اوپر شروع سے لگے ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ظاہر حکومت کا ریونیو اسی سے اکٹھا ہوتا ہے اور ہم یہ ریونیو حکومت کو دیتے ہیں اور بہت بڑا لارج پیمانے پہ یہ ریونیو حکومت کو جاتا ہے. مسئلہ سب یہ ہے کہ حکومت جب بھی کبھی بجٹ بناتی ہے تو کبھی بھی اپنے اسٹیک ہولڈرز کو ہمیں کبھی انہیں اعتماد میں نہیں کیا. ہم نے بارہا دفعہ ان کو پروپوزل دی ہے، ٹیکسز ہم ہمیشہ دیتے رہے. اب حکومت نے کیا شب خون مارا ہے کہ ایک تو جو فائلر کا ٹیکس تھا وہ ڈبل کر دیا گیا اور نان فائلر کے اوپر انہوں نے بے تحاشا اس کی پرسنٹیج بڑھا 5% کر دیا. اب ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ بڑھائیں، لیکن اس میں جو نان فائلر کی زد میں جو آتا ہے وہ آپ کا جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کو بھی نان فائلر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہمیں ریمیٹنس چاہیے، فورن ریمیٹنس چاہیے، اور دوسری طرف ان کو آپ نان فائلر ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو تیسری بات یہ ہے کہ سب سے جو اہم بات ہے کہ ٹیکسز کلیکٹ کرنے کا طریقہ کار بڑا غلط ہے. کہ ایک پراپرٹی جو کہ ہم شروع سے 2016 سے ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے، کیونکہ 2016 میں یہ ایف بی آر ویلیو متعارف کروائی، پہلی دفعہ متعارف کروائی، اور اس میں انہوں نے ایک کہا کہ یہ ہم ڈی سی ریٹ کو نہیں مانتے، جو صوبائی ٹیکسز ہے جس ریشو پہ وہ لیتے ہیں ہم اس کو نہیں، ہم اپنا ٹیبل بنائیں گے. حکومت نے ہمارے سے مل کے ایک ٹیبل ہم نے تیار کرا پورے پاکستان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے اس وقت کی حکومت نے یہ پرومس کیا تھا کہ یہ ٹیبل جو ہے تقریباً ایک یکساں پروونس جتنے بھی ہیں چاروں صوبے کے یہ ٹیکسز ہیں وہ ایک ہی ریشو پہ ہم، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اب یہ بدنصیبی ہے کہ ایک پراپرٹی کی یہ ویلو ہے وہ ایف بی آر جو فیڈرل اپنی بناتا ہے، صوبہ جو وہ اپنی متعارف کرواتا ہے، اور اس کے بعد اسی پراپرٹی کی ویلیو کنٹونمنٹ بورڈ وہ اس کو الگ سے اس کو میئر کرتا ہے، اور جو موجودہ مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. یعنی چار قسم کی ویلیو ایک پلاٹ کی ہوتی ہے، جس میں ہمارا جو پرچیزر ہے یا انویسٹر ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے. ہمارا یہ شروع سے مطالبہ رہا ہے کم از کم آپ یہ جو کام ہے یہ آپ پروونس کے اوپر چھوڑ دیں کہ جو صوبے ہیں وہ اس کو کیلکولیٹ کریں، پراپرٹیز کی ویلیویشن وہ بنائیں، اسی کے اوپر آپ اپنے ٹیکسز کو کلیکٹ کریں. تو آپ ہمیں پھر یہ بتائیں نا ہمارے ویورز کو کہ یہ جو جس طریقے سے حکومت پاکستان ٹیکس نافذ کر رہی ہے اور اس میں جس طرح سے اضافہ بھی کیا جا رہا ہے، یہ افیکٹ کیسے کرتا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو؟ اوور آل ریئل اسٹیٹ سیکٹر اس سے کس طرح سے متاثر ہوتا ہے؟ یہ میرا آپ سے ایک بنیادی سوال ہے. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم تو کہتے ہیں ٹیکس دیں لیکن اس کا طریقہ کار آسان کریں، آپ اس کو کنفیوز نہ کریں. یہ ہر 6 مہینے بعد انہوں نے تو ابھی دسمبر 2020 میں انہوں نے یہ کیا حکومت کی نااہلی ہے یا اس سیکٹر کو نظر انداز کر رہی؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بدنصیبی اس سیکٹر کی رہی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس کو انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا، اور کبھی بھی ہماری نہ تو اس میں ہماری کوئی سیکورٹی کا اس میں بندوبست ہوا ہے، نہ ہماری کوئی کمیشن کو انشور کیا گیا. لیکن ٹیکس ہم کلیکٹ کرواتے ہیں حکومت کو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو سمپلفائز کریں، آپ ٹیکس دیں، اس کو سمپلفائز کر دیں تاکہ لوگ بجٹ سے 3 مہینے پہلے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بجٹ کے بعد 6 مہینے لگ جاتے ہیں انویسٹر کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ یہ ٹیکسز ایسے نہیں ایسے ہے. حالانکہ ایک میکنزم بننا چاہیے جو کہ سیاسی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ جو ملک اگر چلانا ہے، اس کی اکانومی کو چلانا، وہ سیاست سے پاک ہونا چاہیے. کہ ایک پالیسی جب بن جاتی ہے
تو اس کو 10 سال 5 سال کے لیے لاگو رہنا چاہیے. اب پچھلے دسمبر 2020 میں انہوں نے FDI ویلیو بیٹھے بیٹھے بڑھا دی ہے. اب وہ ویلیو کیا تھی کہ انہوں نے 500-700% تک بڑھا دی ہے, اور موقع پہ جو گراؤنڈ ریئلٹی پہ جو پلاٹ ہے, فار ایگزامپل اگر وہ کروڑ کا ہے, انہوں نے وہاں 4 کروڑ ڈکلیئر کر دیے. اب دیکھیں ان سے کیا, وہ کون پوچھے یہ بات؟ یہ خود نہیں چاہتے کہ اس کو سمپلیفائز کیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ریئل اسٹیٹ جو سیکٹر وہ ڈائریکٹلی ہٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ ایک تو بات یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ اس کے برے اثرات مرتب ہے. دوسرا یہ کہ کیا اس سے ڈیلرز بھی متاثر ہوتے ہیں؟ دیکھیے جی, ہمارا کاروبار اسی سے منسلک ہے نا. جب کاروبار بیٹھ جائے گا, یہ لوگوں کا چولہا بند ہو جائے گا, بے روزگاری بڑھے گی, اور اس سے 50-55 انڈسٹری چل رہی ہے جس سے ایک پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے, ملک کے اندر پیسہ آتا ہے, باہر سے اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں. جب اس سیکٹر کا آپ گلا گھونٹ دیں گے تو پھر کون پیسہ پاکستان بھیجے گا؟ فارن ریمیٹنس بھی اس میں افیکٹ آئے گی, اور جو لوکل جو ہماری انڈسٹری ہے جو اس کو مطلب جہاں سے پیسہ سرکل ہوتا ہے تو وہ بند ہو جائے گی, بے روزگاری بڑھ جائے گی. ایک دفتر میں 5-5 10-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 20-20 لوگ بیٹھے ہیں, تو کیا ہوگا کہ بے روزگاری بڑھے گی, اور مطلب جو اکانومی کا پہیہ جو اس سیکٹر سے خاطر خواہ حکومت کو ریونیو جاتا ہے. اور حکومت پتہ نہیں کیا چاہتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے سے اگر وہ حکومت ہمیں اسٹیک ہولڈرز کو بجٹ میں شامل کریں, وہ FBR کو نکال دیں, تو ان کو ایک الگ سے ادارہ کنسیڈر کر لیں, تو ہم بہتر طریقے سے ان کو ریونیو دے سکتے ہیں. الحمدللہ ان کے ٹارگٹ سے زیادہ ان کو ریونیو جا سکتا ہے. لیکن آپ وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہراساں کرتے ہیں, وہ بیٹھے بیٹھے کوئی نہ کوئی ایسا شیک نکال دیتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو سمجھنے میں بھی شیش. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب آپ کا حکومت پاکستان سے کیا مطالبہ ہے کہ یہ جو سیکٹر ہے اس کا پہیہ جو ہے وہ رواں دواں ہو, اور باقی بہت ساری جو صنعتیں اس کے ساتھ منسلک ہیں تاکہ وہ بھی اپنی بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ رن کر سکیں. آپ کیا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے فائلر کو انہوں نے پہلے 1% کیا تھا, اس کو ڈبل کیا, اس کو پہلی والی پوزیشن پہ لے کے جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو نان فائلر ہے, اب جو اوورسیز پاکستانی اس کو نان فائلر نہیں ڈکلیئر کریں, اس کو فائلر بنائیں. اگر فائلر نہیں بنا سکتے, اس کا کوئی ایسا میکنزم تیار ہو کہ اس کو آپ کم از کم 5% والی جو شیک ہے جو نان فائلر کے لیے آپ نے رکھی ہے, اس کو آپ 1.5% کر دیں, اس کو 2% پہ لے جائیں, تاکہ اس کا بھی کوئی طریقہ کار ایسا بنایا جائے تاکہ ہمارا جو فارن ریمیٹنس ہے وہ نہ رکے, اور اوورسیز پاکستانی کے لیے یہ ایک فیسیلیٹیٹ کریں. اور دوسرا وڈوز کے لیے آپ کریں, جو بیوہ ہے ان کے لیے آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں, کیونکہ وہ تو فائلر نہیں بن سکتی, جو ہاؤس وائف ہے, گھر میں ہے, بیوہ ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کو آسانی پیدا کریں. کم از کم 1.5% کر دیا جائے. فائلر کو 1% ہے تو اس کا 1.5% آپ کر دیا جائے, اس کی ریشو ٹیکس کی جو ہے. اسی طرح انہوں نے اس وقت اوپن پلاٹ کے اوپر خون مارا ہے کہ جو پراپرٹیز لوگوں کی پڑی ہوئی ہے وہ 2.5 کروڑ سے اوپر جو بھی ہوگی اس کے اوپر وہ ٹیکس لیں گے. ایک تو یہ انہوں نے ایک نیا ٹیکس متعارف کروا دیا ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویلتھ ٹیکس کی ایک شکل ہے, کیونکہ حکومت نے اس سے پہلے بھی ویلتھ ٹیکس لگایا تھا اور وہ چیلنج ہو گیا. کیونکہ آپ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے ہم اپنا جو پراپرٹی بندہ لیتا ہے وہ پہلے اس کے اوپر بھی ٹیکسز پے کرتا ہے, اور ظاہر ہے جو اس کا سورسز ہوتے ہیں وہ جو وائٹ منی اپنی لگاتا ہے اس پراپرٹی کے اندر, اور وہ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ میں اس پراپرٹی کو انٹرٹین کرتا ہے, اور اس کے اوپر جب آپ ٹیکس لگائیں گے تو اس کا مطلب ڈبل ٹرپل ٹیکسیشن ہو جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہے, یہ بالکل زیادتی ہے, اس کو ختم کیا جائے. اگلی اس میں سب سے بڑی جو مشکل شیک ہے کہ آپ اس کو اگر آپ اس کو ڈاکومنٹ کر آپ دستاویز بنانا چاہتے ہیں, آپ پراپرٹیز, ہم تو ساری پراپرٹیز کی دستاویز ہو چکی ہے, کیونکہ کوئی اس میں ہم تو کہتے ہیں کہ لوگ فائلر بنے. اب نان فائلر کا اگر آپ نے 5% رکھا ہے تو بے شک اس کو بھی کم کر دیا جائے, تاکہ اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں, نہ کہ آپ ایک دم سے ان کو لے کے ان کو آپ فائلر بنائیں, نہ کہ وہ اس کو اور سورسز وہ کہیں اور طریقے سے نکل جائے گا, یہ پیسہ کہیں اور چلا جائے گا, یہ گولڈ میں چلا جائے گا, یہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ باہر نکل جائے گا, ملک سے باہر فلائی کر سکتا ہے پیسہ. اور اس کے علاوہ وہ لوگ پھر ڈالرز میں لے جائیں گے, جو آج کل ملک کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ڈالرز کے لوگ بائنگ کر رہے ہیں, آپ کے وہ سارا وہ اس میں لاکرز بھر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ملک کی اکانومی کو دھچکا لگے گا. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو پہلے جیسی پوزیشن ہے اس میں آپ تھوڑا سا انکریز کر کے ٹیکس کو لگائیں, اور یہ پالیسی آپ کنٹینیو رکھیں, نہ کہ آپ اس کو سیاست کا حصہ بنا دیا جائے. جی ناظرین, ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب سے جو گفتگو ہے وہ بڑی معلومات افزا ہے, بڑی نئی چیزیں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی کئی نئی چیزوں کا پتہ چلا, اور ویورز آپ کے لیے بھی کئی نئی باتیں آپ تک پہنچی. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ
2016 میں جب آپ ڈی ایچ اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری تھے، اس وقت بھی ٹیکسیشن کا مسئلہ آیا تھا، ٹیکس حکومت نے نئے لگائے تھے، تو آپ نے بڑا مضبوط جو ہے نا انیشیٹو لیا تھا، آپ نے ہڑتالیں اور آپ نے ایجوٹیشن کیا تھا، ہمیں یاد ہے۔ آپ ہم یہ بتائیں کہ اگر حکومت، ابھی تو مذاکرات بھی شاید یہ جاری ہیں، اس میں گفتگو جاری ہے، تو اگر حکومت آپ کے جائز مطالبات کو نہیں مانتی تو آپ بطور چیئرمین ڈی ایچ اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن آپ کا کیا ایکشن ہوگا، آپ کا لاہ عمل نیکسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جس طرح حکومت نے یہ سوچا ہے شاید کہ اس کا بالکل گلا دبا دیا جائے، تو یہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے جیسے 2016 میں جب حکومت نے اس پہ شب خون مارا، انہوں نے ایف بی آر ویلیو متعارف کروائی، اور جو ویلیو یہ سر ایف بی آر ویلیو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایف بی آر ویلیو دیکھیں جی، پہلے فیڈرل ٹیکس لیتا تھا صوبائی ڈی سی ریٹ کے اوپر، اسی کو ایک بیس ہوتی تھی، اسی کے اوپر آپ کا صوبائی ٹیکسز کلیکٹ ہوتے تھے، جو آپ کے فیڈرل کے ٹیکسز تھے اسی بیس کے اوپر ہوتے تھے۔ اب یہ علیحدہ جب ویلیو آ گئی ہے تو اس سے بہت زیادہ مارکیٹ میں کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے، اور ابھی تک اور اس سے لامحالہ بزنس بھی اور اس کی ٹرانزیکشن بھی نیچے آئی ہے۔ ڈیفینیٹ اس میں کافی کمپلیکیشنز آتی ہیں اس کو کسٹمر کو سمجھانے میں، کیونکہ آپ تین ویلیوز، ایک پلاٹ کی تین چار آپ ویلیوز جو آپ بتائیں گے تو اس کے اوپر علیحدہ ٹیکس کے ریشو بتائیں گے تو وہ ڈیفینیٹ کنفیوز ہوتا ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں حکومت سے ہمارا یہ ایک مطالبہ ہے کہ اس کو ایک ہی ریٹ رکھا جائے، جو کہ ڈی سی ریٹ ہے، تمام صوبوں کو جو ڈی سی ریٹ ہے اسی کے اوپر فیڈرل اپنا ٹیکس لے، اسی کو ویلیو کنسیڈر کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اس وقت اس کا ود ہولڈنگ ٹیکس کا بھی انہوں نے ٹائم پیریڈ بڑھا دیا ہے، پہلے 4 سال تھا، اب انہوں نے 6 سال لے گئے اس کے اوپر۔ ہم نے اپنے تمام مطالبات تمام محکموں تک پہنچا دیے، اور تمام مذاکرات میں ہم ان کو سمجھایا کہ یہ آپ 6 سال کا جو پیریڈ ہے بہت لمبا پیریڈ ہے، اور اس میں انہوں نے 15% رکھا ہے، پہلے سال میں، دوسرے سال میں، تیسرے وہ کراتے کرتے 6 سال تک اس میں انہوں نے سلیب کو لے گئے، تو اس کو فلیٹ ٹیکس کیا جائے، 5% لگا دیں تاکہ یہ بھی کنفیوژن ختم ہو جائے کہ پہلے سال کون سے۔ تو اس طرح کی حکومت جب پالیسیاں بنائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل احتجاج کریں گے، سڑکوں کے اوپر آئیں گے، اور انشاءاللہ ہم یہ شب خون اب نہیں مارنے دیں گے۔ یہ سر دیکھ لیں، اس وقت آپ جنرل سیکرٹری تھے اور اب آپ ماشاءاللہ چیئرمین ہیں، تو اب میرا خیال ہے اس حساب سے ذمہ داری بھی آپ کی زیادہ عائد ہوتی ہے، اور آپ کا حجم جو اس کا ہے اور اس کا مومنٹم بھی، میرا ایجوٹیشن کا اگر خدا نخواستہ کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی آپ کو بڑھانا پڑے گا۔ دیکھ لیں ذرا، دیکھیں کہ ہماری بچوں کی روزی روٹی اس کے ساتھ منسلک ہے، ہمارے ساتھ ایک 50-55 انڈسٹری ہے جو اس حکومت کا پہیہ چلا رہی ہے، سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ اس شعبے سے ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہوگا کہ ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کو جام کریں گے اس میں۔ اس وقت 2016 میں جب فرسٹ ٹائم ٹیکسز لگے تھے اس وقت تو ہماری ایسوسیشن بنی تھی، اب تو ہماری صوبائی لیول پہ بھی ایسوسیشن بن چکی ہے، ہماری فیڈریشن بھی الحمدللہ اس میں پورے پاکستان کی بن چکی ہے، تو انشاءاللہ ہم پشاور سے کراچی گوادر تک اس کو انشاءاللہ اس کے اگینسٹ حکومت کے کھڑے ہوں گے، اور وہ جو نجائز ٹیکسز ہیں اس کو ہم کبھی بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ جی ناظرین، ڈاکٹر خالد محمود چودھری، چیئرمین ڈی ایچ اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن، ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے، کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت ہمارے مطالبات نہیں مانتی اور یہ ٹیکسز کے جو معاملے ہیں اس پہ ہمارے جو جائز مطالبات ہیں ان کو نہیں مانتی تو ہم احتجاج کریں گے، بھرپور احتجاج کریں گے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہماری جو کمیونٹی کی جو اسٹرینتھ اور جو طاقت ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔